محمد ابو طویلہ پہلے ایک مکینک تھے۔ اس سے پہلے جب انہیں گزشتہ سال اسرائیلی افواج نے گرفتار کیا تھا، ان کی حراست میں گزرنے والے سال کی کہانی اب زخموں کی صورت میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ان پر کیمیکل ڈالا اور ان کی کمر کو آگ لگا دی۔ بعد میں ان کا علاج اسرائیل میں ہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انہیں بستر سے بھی باندھ دیا جاتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ تفتیشی کمرے میں لے جاتے ہوئے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ محمد ان فلسطینی قیدیوں میں سے ایک تھے جنہیں اس سال کے آغاز میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے جنگ بندی کے دوران رہا کیا گیا تھا۔ حراست کے دوران ان سے حماس کے ساتھ تعلقات اور یرغمالیوں کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اسرائیلی فوجیوں نے تب گرفتار کیا جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک چیک پوسٹ کراس کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ تشدد اور تذلیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اتنا مارا اور بازو اور ٹانگوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ پانی سے محروم رکھا گیا جس کی وجہ سے ان کی جلد پر چھالے اور انفیکشن بن گیا۔ اور یہی نہیں، جب طبی علاج کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کی نبض چل رہی ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ BBC نے قیدی کیے گئے اور بھی کئی غزہ کے رہائشی مردوں سے بات کی تو انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھنے، ہتھ کڑی لگانے اور دباؤ کی پوزیشنز پہ رہنے پر مجبور کیے جانے کا ذکر کیا۔ بعض نے کہا کہ انہیں طبی نگہداشت سے محروم رکھا گیا اور انہوں نے قیدیوں کو حراست میں مرتے ہوئے دیکھا۔ جب ان کے الزامات بین الاقوامی قانون کے ایک ماہر کے ساتھ شیئر کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جس طرز عمل کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر بین الاقوامی اور اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنا لازم ہے۔ تشدد کی مکمل طور پر پابندی ہوتی ہے اور قیدیوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ قید کے وقت اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ وہ اپنے زخموں کی وجہ سے اب کام نہیں کر سکتا۔ وہ جنگ بندی معاہدہ جس کے تحت ان مردوں کو رہا کیا گیا تھا، مارچ میں اسرائیل کی نئی جارحیت کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ مزید فلسطینی قیدیوں کو کب رہا کرے گا۔